محمد بلندتر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. اما بعد فمن کلام له صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. درود بھیجئے محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مومنین کرام، یقیناً ہم سب متوجہ ہیں اس وقت آج سے پوری دنیا میں مسلمان بالعموم اور شیعہ اثنا عشری بلکہ بعض شیعوں کے دوسرے فرقے بھی اگرچہ ناجی صرف اثنا عشری ہیں، اعمال صرف اثنا عشری شیعہ کے قبول ہوں گے، عاقبت بخیر صرف اثنا عشری فرقے کا ہوگا، جنت میں صرف شیعہ اثنا عشری جائے گا. لیکن شیعوں کے اور فرقے بھی ہیں، 7 فرقے ہیں، وہ ایک بات میں اثنا عشری کے ساتھ شریک ہیں، اور وہ یہ کہ امیر المومنین امام حسن مجتبی امام حسین یہ بعض اماموں کو امام ماننے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، لیکن 12 اماموں کو ماننا اس طرح ضروری ہے جس طرح 4 رکعت نماز مکمل طور پر پڑھنا ضروری ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 رکعت نماز اور رمضان مبارک کے روزے. آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی مومن 15 روزے رکھے اور 15 روزے نہ رکھے تو یہ جو 15 روزے رکھے ہیں وہ ادا ہو جائیں گے یا وہ بھی کل عدم ہے؟
بتائیں بھائی، 15 رکھے اور 15 نہیں رکھے، وہ جو 15 نہیں رکھے ان کی وجہ سے جو 15 رکھے ہیں وہ بھی کل عدم ہوں گے، یا یہ 15 ادا ہو گئے باقی جو 15 رہ گئے ہیں وہ بعد میں ان کی قضا بجا لائے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ میں ذہنی ٹیسٹ دیتا ہوں، کل عدم قرار پائیں گے جو رکھے یا کل عدم قرار نہیں پائیں گے؟ کل عدم قرار نہیں پائیں گے، لیکن نماز 4 رکعت ہے نا، نماز کی 4 رکعت میں سے باقی سب کچھ کرے، آخری رکعت کا آخری سجدہ رہ جائے، کیا خیال ہے؟ یہ نماز ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ کل عدم ہے نا، اللہ اکبر سے لے کر آخری سجدے سے پہلے تک تمام اذکار، تمام افعال کل عدم، کیوں؟ آپ نے آخری سجدہ نہیں دیا۔ یہ 12 اماموں کی امامت کا اقرار یہ 30 روزوں کی طرح نہیں ہے، 4 رکعت نماز کی طرح ہے۔ 12 کے 12 کو مانیں گے پھر کہہ سکتا ہے کہ یہ میں امامت کا قائل ہوں، اگر 11 کو مانا اور 1 کو بھی نہ مانا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں مانا۔ اسی لیے شیعوں کے جو 7 فرقے ہیں، زیدیہ شیعہ فرقہ ہے، اسماعیلیہ زیدیہ فرقہ ہے، فتحیہ زیدیہ فرقہ ہے، کیسانیہ جو محمد بن حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا، محمد بن حنفیہ نہیں کہتا تھا کہ میں امام ہوں، امام زین العابدین کی جگہ جو محمد بن حنفیہ کو اپنا امام مانتے ہیں ان کو کیسانیہ کو کہا جاتا ہے، جارودیہ۔ 7 فرقوں میں سے صرف اور صرف اثنا عشری اس کی عبادات قبول ہے، وہ نجات پائے گا، اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ باقی 7 فرقے شیعہ تو کہلاتے ہیں، لیکن ہر شیعہ کو نجات نہیں ملے گی، نجات ملے گی صرف کس کو؟ اثنا عشری کو۔ ٹھیک ہے؟ تو تمام مسلمان بالعموم اور شیعہ بالخصوص، کیونکہ بہت سارے زیدی بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں، اسماعیلیہ بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں، اسی طرح یہ بورا فرقہ والے بھی یہ بھی امام حسین کا غم مناتے ہیں، وہ زیارات کے لیے آتے ہیں ایک مخصوص انداز میں۔ میں نے ان کو امیر المومنین کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، امام حسین کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کاظمین میں امام موسیٰ کاظم و امام محمد تقی کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ایک زیارت کا مخصوص جملہ پڑھ کے سارے ان کے مرد خواتین سب مخصوص انداز میں وہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کا اپنا انداز ہے۔ تو تمام مسلمان بالعموم اور شیعہ بالخصوص اور بالاخص اثنا عشری، اگرچہ پورا سال ہم امام حسین کا غم مناتے ہیں، پورا سال جب اپنے کسی عزیز کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھتے ہیں، وہ مجلس اس وقت نامکمل سمجھی جاتی ہے جب تک اختتام پر اہل بیت اطہار خصوصاً امام حسین کے مصائب اور آپ کی مظلومیت کا ذکر نہ کیا جائے۔ یہ آج سے انسانی تاریخ کا سب سے المناک ترین سانحہ یعنی نواسہ پیغمبر کی شہادت کا دن آج سے منایا جا رہا ہے۔ ایک حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اسی دنیا میں، اسی پاکستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسی کربلا کی تحریک میں اور قیام میں امام حسین کو برحق نہیں سمجھتے۔ موجود ہیں، ابھی بھی پاکستان میں ایسے افراد موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو کتاب لکھتا ہے اور کتاب کا نام رکھتا ہے امیر المؤمنین یزید، وہ امام حسین کو برحق سمجھتا ہوگا؟ ایسے افراد موجود ہیں، میں ابھی نام نہیں لیتا، حالات بہت خراب ہیں، فوراً FIR کاٹ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں بعد میں بھی آپ میری مدد بھی کریں گے یا نہیں کریں گے، اس لیے مجھے محتاط انداز میں بولنا ہے۔ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں پاکستان میں جو یزید کو امیر المومنین مانتے ہیں،
اور امام حسین کے بارے میں ان کا یہ جملہ مشہور ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین اپنے جد کے تلوار سے مارے گئے۔ پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری قومی کمزوری ہے کہ ہمیں لچھے دار نکتے سنا کے کسی علمی مطلب کو سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا۔ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں آپ کے بوجھ بنوں آپ کے دماغوں کے اوپر تاکہ ان چیزوں کو سمجھیں۔ آج یہ موجود قتل الحسین بسیف جدہ، حسین اپنے جد کے تلوار سے مارا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی حسین نے نعوذ باللہ اپنے جد کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جو بھی تمہارا حکمران ہے، فوجی ہے، سول ہے، پی پی کا ہے، نون کا ہے، ایم کیوم کا ہے، جو گن بلا ہے، اس حکمران کی اطاعت کرو۔ یزید وقت کا حکمران تھا، حسین نے اپنے حکمران کی اطاعت نہیں کی۔ نانا نے کہا تھا حکمران کی اطاعت کرو، نہیں کی، نانا کے حکم کی نعوذ باللہ نافرمانی کی، مارا گیا۔ اس سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ ان سے ہم توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ ایام غم منائیں، وہ سوگ منائیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ کے مصائب کو بیان کر کے روئیں یا رلائیں یا رونے کی شکل بنائیں۔ یہ ان سے ہم توقع نہیں رکھتے، ان سے توقع رکھتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، وہ جو خاتون جنت کی شان میں گستاخی کی ہے، بڑی لمبی چوڑی گردان سناتے ہیں وہ خاتون جنت کی، سیدہ طاہرہ زکیہ مرضیہ، پتہ نہیں کتنی وہ فضائل کا سمندر سناتے ہیں۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جتنا ان کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت ہے، اس کا 10واں حصہ بھی خاتون جنت کا اس کے دل میں نہیں ہے۔ ہوتا تو یہ گستاخی نہ کرتا، یہ دم بھرتے ہیں، ان تمام روایات کو بیان کرتے ہیں جس میں رسول خدا نے فرمایا اللہم انی احبہما، خدایا گواہ رہنا میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، خدایا جو بھی حسن اور حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، احب اللہ من احب حسینہ۔ اور یہ اس عشرہ کے دوران ایک وہ معروضات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو تمام مسلمانوں کے لیے، شیعہ سنی سب کے لیے قابل قبول ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا نہ مسائل میں نہ فضائل میں جو صرف شیعہ کتابوں میں موجود ہو، اہل سنت برادران کی کتابوں میں موجود نہ ہو، چاہے وہ مسائل کا جملہ ہو یا فضائل کا جملہ ہو۔ یعنی تاریخ کے ناقابل انکار حقائق ہیں۔ احب اللہ من احب حسینہ، سب کہتے ہیں خدا اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ من احبہما احبہ اللہ، جو حسن اور حسین سے محبت کرے خدا اس سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور خدا جس سے محبت کرے اس کو خدا جنت میں جگہ دیتا ہے۔ ومن ابغضہما ابغضہ اللہ، اور جو خدا نخواستہ حسن اور حسین سے بغض رکھے، دشمنی رکھے، ابغضہ اللہ، خدا اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جس سے خدا بغض رکھے اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ سیدھا، ہم پنڈی میں کہتے ہیں بارو بار پیر ودائی، سیدھا جہنم جائے گا وہ جو حسین جس کا دل حسین کی محبت سے خالی ہے۔ دو باتیں ہیں، اپنے ذہنی سطح کو بلند کریں، حسین سے محبت کریں، یہ اور بات ہے، حسین سے صرف دشمنی نہ رکھیں، یہ اور بات ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، نجات کے لیے اہل بیت سے دشمنی نہ رکھنا کافی ہے یا محبت ضروری ہے؟ مجھ سے اگر پوچھیں محبت بھی کافی نہیں ہے۔
اہل بیت سے صرف محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے، وہ تو اہل بیت کے کمالات کی وجہ سے خدا کا منکر بھی علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے، اور رسول کا منکر بھی علی کی شان میں کتاب لکھتا ہے۔ وہ لبنان کا عیسائی مورخ جس کا نام جورج جورداق ہے، وہ علی علیہ السلام کی وہ عدالت سے متاثر ہو کے کتاب لکھی ہے، اور اپنی کتاب کا نام رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ اس دنیا میں انسانی عدالت کی آواز یعنی امام علی۔ خدا کو تو مانتا ہے لیکن وہ رسول کو، عیسائی رسول کو نہیں مانتا۔ وہ جب رسول کو نہیں مانتا تو پھر علی کو نہ رسول کا وہ خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، نہ چوتھے نمبر پر مانتا ہے۔ پھر کیوں کتاب لکھتا ہے؟ اس کی ضمیر اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ علی کی عدالت پر قلم اٹھاؤ اور کتاب لکھو۔ صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ آپ ہی مجھے بتائیں، جو علی کی عدالت اور انصاف سے متاثر ہو کے کتاب لکھتا ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کے دل میں علی کی دشمنی ہے؟ دو قدم آگے بڑھو۔ مولانا کوثر نیازی کو جانتے ہیں نا، مرحوم ہو گئے، وزیر تعلیم تھے بھٹو کے زمانے میں۔ وہ ایک عالم دین بھی تھے اور سیاسی بھی تھے۔ وہ انڈیا جاتے تھے اور وہاں جا کے سیاسی شخصیات سے بھی ملتے تھے اور دینی شخصیات سے بھی، دینی مراکز کا بھی وہ دورہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ وہاں گئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک اخبار میں کالم لکھا، کالم، اور اس میں راجیو گاندھی سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس ملاقات کی تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ نوٹ کریں کہ جب علی نے جناب مالک اشتر کو، علی کا دست بازو، کہتے تھے کان علی مالک کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرا ویسے ہی دست بازو تھا جیسے میں رسول کا دست بازو۔ مالک کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا اور حکومت چلانے کا ایک دستور بنا کے دیا، وہ کس کو اپنا مشیر بنانا ہے، کس کو اپنے قریب رکھنا ہے، کس کو اپنے نزدیک نہیں آنے دینا، عوام کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور کیسا ہونا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ مالک اشتر۔ جامع اہل بیت میں نصاب کے طور پر یہ ہم پڑھاتے ہیں۔ جامع اہل بیت کے اندر جو دستور بنا کے دیا علی نے اپنے گورنر کو، اس کو نصاب کے طور پر میں خود پڑھاتا رہا ہوں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ مالک اشتر۔ خطبہ نمبر میں، مکتوب نمبر میرا خیال میں 53 ہے۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ شروع کے حصے میں خطبے ہیں، درمیان میں خطوط ہیں جو اپنے گورنروں کو، معاویہ وغیرہ کو لکھتے رہے، اور آخر میں وہ اقوال زرین ہیں، مختلف اقوال زرین ہیں۔ ان مختلف اقوال زرین میں سے ایک زرین قول سنا دوں؟ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ رسول خدا نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجتا ہے، اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس بندے خدا کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ وَتَحُدُّ الذُّنُوبَ حَقَّ الْوَرَقِ، محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں آپ کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں، بخشے جاتے ہیں جس طرح موسم خزان میں درخت کے پتے گرتے اور جھڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیج کے اپنا گناہ بخشوائیے۔ اچھا، نہ معلوم مولانا کوثر نیازی کو کیا خیال آیا، راجیو گاندھی سے پوچھا
یہ کالم کی کٹنگ ہمارے کچھ دوستوں کے پاس موجود ہے. میں نے اس واقعے کو وہ اپنے سیالکوٹ کے عشرے میں اس واقعے کو بیان کیا، اور اس عشرے میں 9 محرم کو مرے کالج جہاں علامہ اقبال نے پڑھا، اس میں علامہ اقبال کے استاد تھے پروفیسر حسن، ان کے نام سے الحسن ہال ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کے طلباء یوم حسین مناتے ہیں 9 محرم کو. اس مجلس میں نے اس واقعے کو بیان کیا. مولانا صاحب نے راجیو گاندھی سے پوچھا کہ راجیو صاحب، اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ ہاں، ایک ہندو سے مولانا صاحب پوچھتے ہیں بھائی اسلام میں ایک شخصیت گزری ہے علی بن ابی طالب، آپ اس سے متعارف ہیں، اس کو جانتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے راجیو گاندھی کا جواب سن کے. لمحہ فکریہ بھی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع بھی ہے. فرمایا، کہا راجیو گاندھی نے، مولانا صاحب یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم جب اپنے ملک یعنی بھارت ہندوستان کا آئین بناتے ہیں تو اس دستور کو، عہد نامہ کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں جو علی نے اپنے گورنر کو بنا کے دیا. اچھا جی، ایک ہندو سے ہم اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ ہندو نہج البلاغہ سے توحید سمجھے گا، ہندو نہج البلاغہ سے نماز کی اہمیت کو سمجھے گا، ہندو نہج البلاغہ سے روزہ، حج، زکات کی اہمیت کو سمجھے گا. وہ تو اپنے ملک کا استحکام، گاندھی، خود گاندھی وہ جب لکھنؤ کے سب سے بڑے سیاسی جلسے میں آیا، کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس نے نواسہ پیغمبر کے خطبوں کے ٹکڑوں کو سنایا. حسین وہ بھی نہ، وہ تو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، گاندھی خدا کو بھی نہیں مانتا تھا، رسول کو بھی نہیں مانتا تھا. اہل بیت کا جو روحانی مقام تھا یا خداداد عہدہ اور منصب، اس کو بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن حسین کی حریت پسندی کو سمجھتا تھا وہ. ہاں، اور یہ سناتا تھا، ہیہات من الذلہ، ہاں ہم اہل بیت کے قریب ذلت نہیں آ سکتی. یہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے. ہر وہ پارٹی جو اپوزیشن میں ہے وہ اپنے آپ کو حسین کا نمائندہ اور برسر اقتدار پارٹی کو یزید کا نمائندہ سمجھ کے، ٹھیک ہے جی، وہ ہم جی ظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جس طرح امام حسین نے یزید کی. اچھا، معاملہ جب الٹ جاتا ہے، کوئی اپوزیشن کی باری آتی ہے، پھر بدل جاتے ہیں، وہ حسینی بن جاتا ہے، وہ یزیدی بن جاتا ہے، باری باری ایک یزیدی، ایک حسینی، ایک یزیدی اور ایک. اچھا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اس کے تو کافر ہونے میں کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا. وہ ناپاک ہے، جس طرح خدا کا منکر ناپاک ہے. خدا کا منکر آپ کے علاقے میں قصائی کی دکان کھولے، آپ اس سے گوشت خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. اس کے ہاتھ کا وہ ذبح کسی مسلمان سے کرائے لیکن فروخت کرے، پھر کوئی حرج نہیں ہے. دھوکے جو ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کا منکر وہ جانور ذبح کرے پھر آپ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. اسی طرح اگر ایک آدمی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور وہ قصائی ہے، آپ اس سے ہاتھ نہیں، گوشت نہیں خرید سکتے. اس کا گیلا ہاتھ آپ کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. جس گلاس میں اس نے پانی پیا ہے اس گلاس میں آپ پانی بھی نہیں پی سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا نے فرمایا اس پرانی حدیث میں، من مات علی بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مکتوبا بین ایدیہ آیۃ من رحمت اللہ. جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہو اور اس بغض کے ساتھ اس دنیا سے اٹھتا ہے، وہ روز قیامت حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے ماتھے پر ایک سٹیکر لگا ہوا ہوگا، اس پر لکھا ہوگا یہ بدبخت خدا کی رحمت سے مایوس ہے. اور آخری جملہ یہ ہے،
مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جس کے دل میں آل محمد کے بغض ہوتا ہے وہ ہوتا ہی کافر ہے. نہ اس سے رشتہ لے سکتے ہیں، نہ اس کو رشتہ دے سکتے ہیں، نہ وہ قصائی اور اس سے ویگن میں بیٹھتے ہیں. آپ کو بھی پسینہ آیا ہوا ہے، اس کو بھی پسینہ آیا ہوا ہے. اگر کسی دشمن اہل بیت کے گیلے بدن کے ساتھ آپ کا بدن ٹچ ہو جائے آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا. گھر آئیں، نہائیں، بدن کو پاک کریں، دوسرے کپڑے پہن کے نماز پڑھیں. اس کے بغیر آپ کی نماز ہے. یہ سب مسلمان مانتے ہیں. کوئی کلمہ گو آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جو یہ کہے کہ اہل بیت کا دشمن مسلمان ہے. اس لیے میں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو نجات کے لیے صرف محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اپنا دین ان سے لے کر عمل کرنا ضروری ہے. اور اہل بیت سے ثقلین سے تمسک کا یہ مطلب ہوتا ہے. نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ اور میرے بھائی اہل بیت کے کمالات کی وجہ سے، علی کے شجاعت کی وجہ سے، علی کی عدالت کی وجہ سے، علی کی سخاوت کی وجہ سے، علی کے خلق کی وجہ سے وہ عیسائی اور ہندو بھی اس سے محبت کرتا ہے. نجات اس کو ملے گی جو اپنا عقیدہ بھی علی سے لے اور عبادات کا طریقہ بھی علی سے لے. اس کو سامنے سے نکلنا چاہیے. اس خوش فہمی سے نکلے ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کہ ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں لیکن نہ توحید پنجتن سے لیتے ہیں، نہ وضو کا طریقہ پنجتن سے لیتے ہیں، نہ نماز کا پنجتن طریقہ سے لیتے ہیں، اور نہ نکاح طلاق کا. ایک دفعہ ہادی ٹی وی پر میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک مولانا صاحب تھے. پہلے تو یہ بڑا حساس مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. روزانہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے، ہر بدھ اور جمعہ کو 8 بجے میرا لائیو پروگرام ہوتا ہے ہادی ٹی وی پر نجف سے. پوری دنیا سے لوگ سوال کرتے، میں جواب دیتا ہوں. تقریباً ہر پروگرام میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں خاتون نے جا کے عدالت سے کھلا لے لی ہے اور کھلا لے کے اس کو شرعی طلاق سمجھ کے آگے شادی بھی کر لی ہے، بچے بھی پیدا ہو گئے ہیں. تب جا کے پتہ چلا ہے وہ طلاق تو طلاق صحیح نہیں ہے، ابھی تک اسی سابق میاں کے نکاح میں ہے. لا الہ الا اللہ. ایک دن میں نے کہا میں کس چینل سے اعلان کروں بھائی؟ سی این این سے اعلان کروں، بی بی سی سے اعلان کروں کہ وہ عدالت کی طلاق کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے؟ کیوں اس میں وہ ان شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا جو شرائط طلاق میں ان میں سے ایک 2 عادل گواہوں کے روبرو ہونا چاہیے. سورہ طلاق کا الحمدللہ آپ سب کے گھر میں قرآن ہے، ترجمہ والا قرآن اٹھا کے دیکھیں، کسی سنی یا شیعہ کا ترجمہ. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی بیوی کو طلاق دینا چاہے فَلْيَشْهَدْ ذَوَا عَدْلَيْ مِنْكُمْ، تم میں سے 2 عادل گواہوں کو گواہ بناؤ اور ان کو کہو دیکھو بھائی میں فلان کی وکیل کے طور پر فلان خاتون کے صیغہ طلاق جاری کر رہا ہوں، تم گواہ رہو، تب طلاق صحیح ہوگی ورنہ طلاق صحیح. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا، پچھلے سال کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا. ڈی جی خان سے ایک میاں بیوی آیا، ڈی جی خان سے. اب وہ خاتون کچھ مسائل سمجھتی تھی، اس کا میاں بالکل فارغ تھا، جسے کہتے ہیں نا فارغ، اس کو پتہ بھی نہیں تھا مسائل کا. کہا کہ وہ میرے مرحوم میاں اس سے میں نے عدالتی طلاق لی، اس کے بعد پھر میری اس سے شادی ہو گئی. وہ خیر بعد میں مر گیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں عدالت سے طلاق لے کے اس سے اشارہ کر کے کہا اس سے میں نے شادی کی، ہمارا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، 18-19 سال کا ہو گیا، ہم نے اس کی شادی کی، اس سے بھی اولاد پیدا ہو گئی. یعنی یہ دونوں وہ دادا بھی بن گئے ہیں، دادی بھی.
اب کہا کچھ عرصہ پہلے میں نے ہادی ٹی وی پر سنا کہ وہ طلاق تو صحیح نہیں تھی جس کی بیس پر میں نے اس سے شادی کی ہے، آغا جی اب کیا کروں؟ میں نے کہا کام بگاڑ کے پھر میرے پاس آ گیا۔ اچھا، بعد ہمارے مجتہدین کے مطابق یعنی ایک غلط طلاق کو صحیح طلاق سمجھ کے کوئی خاتون کسی سے شادی کرے وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کا میاں اگر اس کو طلاق بھی دے دے کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتی جس نے اس سے بغیر شرعی طلاق کے نکاح کیا ہے۔ البتہ بعض کے نزدیک ایسا نہیں ہے، میں نے ان کو طریقہ بتایا، ان میں ایک مجتہد ہیں، ان کے نزدیک ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تم اس کی تقلید کرو دونوں، اور پھر وہاں اس دادا اور دادی کا میں نے اپنے مسجد کے دفتر میں نیا نکاح پڑھا اور انہوں نے مجھے نیاز کا لفافہ بھی دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ جو میرے ساتھ آیا ہوا تھا اس پر نہیں عالم لائن عامر لیاقت کے پروگرام، البتہ آف دی ریکارڈ میں نے اس سے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے ہاں نکاح میں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے، طلاق میں گواہوں کی موجودگی یہ ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک اثنا عشری کو 2 دونے 4 2 کا پہاڑا جاننا ضروری ہے، اسی طرح طلاق اور نکاح کے بنیادی مسائل کا جاننا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیوی سے نکاح کریں۔ شرعی طلاق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہمیشہ کے لیے بھی وہ حرام ہو سکتی ہے، لہذا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں نکاح میں گواہوں کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ نکاح نامہ میں ہیں، شادی کے 2 گواہ ہوتے ہیں، دلہن کے وکیل کے تقرر کے 2 گواہ ہوتے ہیں، دلہا کے وکیل کے تقرر کے 2 گواہ ہوتے ہیں، 6 ٹوٹل گواہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی اگر پڑھ دیا جائے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن طلاق وہ جب تک 2 عادل گواہ نہ ہو طلاق نہیں ہوتی۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، جب سے گئے وہ سورہ طلاق میں خدا فرماتا ہے جب طلاق دینا چاہو تو 2 عادل گواہوں کو گواہ بنا کے دو، آپ طلاق میں عادلوں کی گواہی کو کیوں ضروری نہیں سمجھتے؟ وہ میرا خیال میں ڈنڈی مار گئے، ان کو صحیح جواب نہیں آتا تھا۔ مجھے کہا ڈرخا دیا، کہا علامہ صاحب اصل بات یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں عادل ملتے نہیں تھے۔ اچھا، عادل اگر ملتے نہیں تھے تو پھر نکاح کس طرح ہوتا تھا؟ پہلے نکاح ہوتا ہے بعد میں طلاق ہوتی ہے، یا پہلے طلاق ہوتی ہے پھر نکاح ہوتا ہے؟ وہ نکاح کے لیے عادل مل جاتا ہے گواہ، لیکن جب طلاق کی نوبت آئے وہ سارے فتنے غائب ہو جاتے ہیں یا مرحوم ہو جاتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، شاید وہ نہیں مجھے بتا سکا کیوں اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے صرف اہل بیت سے محبت کافی نہیں ہے جب تک اپنا دین اہل بیت سے نہ لو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ تارکون فیکم الثقلین، میں 2 گران قدر چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اور تمسک کا مطلب صرف محبت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہندو بھی ان سے محبت کرتا ہے، عیسائی صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ علی کی شان میں وہ کتاب بھی لکھتا ہے۔ نجات اس کو ملتی ہے جو اپنا دین یعنی عقیدہ بھی اہل بیت سے لے اور عبادات کا طریقہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مشاہدہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہمارے
محرم الحرام کے اشرو میں سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن جو بیان ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ آپ پوچھیں گے کہ بھئی وہ کون سا سب کچھ بیان ہوتا ہے اور جو بیان ہونا چاہیے وہ بیان نہیں ہوتا؟ سب کچھ بیان ہوتا ہے، لیکن مدینہ سے روانگی سے لے کر کربلا تک امام حسین نے جہاں جہاں جو خطبہ دیا وہ ہم کو نہیں سنایا جاتا۔ مدینہ میں آپ نے کیا خطبہ دیا؟ محمد ابن حنفیہ کو کیا وصیت کی؟ جنہوں نے مدینہ چھوڑنے سے منع کیا ان کا کیا جواب دیا؟ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو آپ نے خطبے دیے ان کا کیا مضمون تھا؟ خود مکہ کے اندر کتنے خطبے دیے، مکہ اور کربلا کے راستے میں کتنے خطبے دیے، اور خود کربلا کے اندر عمر سعد کے لشکر کو جو خطبہ دیا اس نے کیا فرمایا؟ اپنے اصحاب کو جو خطبہ سنایا اس میں آپ نے کیا خطبہ دیا؟ یہ ہم کو نہیں سنایا جاتا۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں حر کے لشکر کو جو خطبہ سنایا ہے نواسہ پیغمبر نے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک ایک جملہ سونے کے حروف سے لکھ کے اپنے گھر میں آویزان کرنے کے قابل ہے، کیونکہ معصوم کا کلام ہے۔ معصوم کا کسی بھی معصوم کا کلام، وہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہو یا امیر المومنین، وہ بالواسطہ خدا کا کلام ہوتا ہے۔ کوئی معصوم اپنی مرضی سے باتیں بنا کے بیان نہیں کرتا۔ ایوہ الناس، یا ایوہ الذین آمنوا بھی نہیں کہا، اے صاحبان ایمان، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا ایوہ الناس لوگو ان رسول اللہ قالا۔ یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں خطبہ، یہ اہل سنت برادران کی تاریخی مشہور کتاب تاریخ طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 304، اسی طرح وہ الکامل فی التاریخ اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280 پر نواسہ پیغمبر کا یہ خطبہ مذکور ہے۔ اس کو سنیے۔ فرماتے ہیں ایوہ الناس ان رسول اللہ قال، میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم سلطانا جائرا، جو کوئی تم میں سے کسی ظالم اور جابر حکمران کو دیکھے، یعنی ایسے دور میں وہ زندگی گزار رہا ہو کہ جس میں اس ملک میں یا اس شہر میں ایک ظالم حکمران ہے، مستحلا لحرم اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں یا اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو وہ حرام قرار دیتا ہے، ناقصا لعہد اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ذریعے اس نے خدا سے جو عہد اور پیمان باندھا ہے اس عہد کو وہ توڑ رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ۔ تم دیکھو کہ وہ سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ کچھ مومنین کو نیند آ رہی ہے، ان کی بیداری کے لیے باواد بلند صلوات۔ امام حسین کا خطبہ سننے کے لیے اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے تو پھر کس کے لیے بیدار ہوں گے؟ یعمل فی عباد اللہ بالعصم والعدوان، اللہ کے بندوں کے اندر رہتے ہوئے گناہ کرتا ہے، ظلم و ستم روا رکھتا ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے اس ظالم کو ظلم کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، الہی حدود کو پامال کرتے ہوئے دیکھے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، نہ اپنے قول کے ذریعے اس کو روکے، نہ اپنے عمل کے ذریعے اس کو روکے، تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے۔ وہ تبدیلی نہیں ہے جو ابھی یہ عمران خان والی تبدیلی ہے، نہیں، یہ نواسہ پیغمبر والی تبدیلی ہے۔ وَلَمْ يُغَيِّرْ، اس ظالم کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے وہ تبدیلی نہ لائے، انقلاب نہ لائے، اس کو ظلم سے نہ روکے۔ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ، اس تماشائی کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس جابر ظالم اور گناہگار حکمران کا انجام ہوگا۔
اللہ و انہا اولائے، پھر بتاتے ہیں کہ یہ کن کے خلاف میں نے قیام کیا ہے اور کیوں میں نے قیام کیا ہے۔ یہ مدینہ سے نکلتے وقت فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی بغاوت کی وجہ سے یا حق کے مقابلے میں کوئی غرور تکبر کی وجہ سے میں نانے کا مدینہ نہیں چھوڑ رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کی خاطر مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ آپ نے فرمایا تھا، یہاں فرماتے ہیں کہ انہا اولائے، یہ لوگ، یہ عمر سعد کا لشکر، یہ یزید کا لشکر، قد بجنوا طاعت شیطان، انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَانِ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو یہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ اظہر الفساد، اللہ کی سرزمین پر وہ فساد کو یہ پھیلایا ہوا ہے۔ اطل الحدود، حدود الہی کو معطل کر رکھا ہے۔ یہ سزا ملنی چاہیے، قاتل کو سزا ملنی چاہیے، چور کو سزا ملنی چاہیے، یہ سارے کے سارے حدود اور سزائیں معطل ہیں۔ اور وَأَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ، خدا کے حرام کردہ کاموں کے انہوں نے حلال قرار دیا ہے، اور خدا کے حلال کردہ کام کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اصل اس پورے خطبے کی جان یہ ہے، وَأَنَا أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِي، یہ جو اسلامی مملکت کی سربراہی ہے نا، آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکمرانی کا حق مجھے حاصل ہے۔ مسند رسول پر بیٹھنے کا حق مجھے حاصل ہے، ان میں سے کسی کو حاصل۔ وَأَنَا أَحَقُّ، یہ میں اپنی کتاب سے نہیں سنا رہا آپ کو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ وہ بغاوت کی حسین اپنے نانے کی تلوار سے مارا گیا، وہ اسلامی مملکت کا حکمران تھا، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، میرا خیال میں یہ اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے۔ یہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ اس کائنات میں اس منصب کا حقدار میں ہوں۔ وَقَدْ أَتَتْنِي كُتُبُكُمْ، تمہارے خطوط مجھ تک آئے، وَقَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُولُكُمْ، تمہارے نمائندے بھی چل کے میرے پاس آئے کہ تم نے مجھ سے بیعت کی ہے، اور یہ کہ إِنَّكُمْ لَا تُسَلِّمُونِ، مجھے تم دشمن کے حوالہ نہیں کرو گے، وَلَا تَخْذُلُونِ، مجھے تنہا بھی نہیں کرو گے۔ فَإِن تَمَّمْتُمْ عَلَيَّ بَيْعَتَكُمْ، اگر تم نے اپنی بیعت کے تقاضوں کو پورا کیا تو سیدھی رشدہ، تم ہدایت پاؤ گے۔ پھر مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کراتے ہیں، فَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي وَابْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رسول اللہ، میں حسین اور علی اور فاطمہ کا لخت جگر ہوں، محمد کی بیٹی کا میں لخت جگر ہوں۔ نفسی ما انفسکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میرے بچے، میرے اہل خانہ وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں ہم سب کو ایک پیغام دیا، فرمایا فَلَّكُمْ فِي أُسْوَةٌ، جو بھی اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے نا، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، جس ظالم اور حکمران سے میرا واسطہ پڑا ہے، جی تمہارا بھی اگر واسطہ پڑتا ہے، تمہارا بھی وہی رول ہونا چاہیے جو میرا ہے۔ اسی لیے جب فرمایا کہ بیعت کریں، فرمایا لا یبایع مثل مثل، میں کیا بلکہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسینی کردار کے حامل انسان وہ یزیدی کردار کے حامل انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کی روایات کیا ہیں، میں اپنے عشرہ کی پہلی مجلس میں اس مکرمہ اور معظمہ کا ذکر کرتا ہوں جو حقیقی وہ صاحب مصیبت ہے، جس کو ہم نے پرسہ دینا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں سنا یا نہیں سنا، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ مولوی لدھیانوی، اس نے ایک چینل پر غالباً ویاروائی چینل تھا، اس پہ آ کے یہ روایت بیان کی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ روایت موجود ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، وہ منادی پکارنے والا جبرائیل ہوگا۔ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والوں غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو بھی چھپاؤ۔ کیوں؟ کس کی آمد ہے؟ کس کے احترام میں نگاہوں کو نیچے رکھیں، سروں کو جھکائیں؟ فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُودُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی یہاں سے میدان محشر سے گزر کے پورے صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات کہتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکاب کو تھاما ہوگا جس پر سوار ہو کے دختر پیغمبر تشریف لائیں گی۔ پھر ہماری روایت کہتی ہے، بلکہ سنت کی روایات میں بھی ہے، آئیں گی میدان محشر میں لیکن خالی ہاتھ نہیں ہوں گی، وہ فی یدہا قمیص مخضوب بدم الحسین، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا بھی ہوگا، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی، الہی انت العدل و انت الحکم، پالنے والے آج کی عدالت کا حاکم قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے مظلوم بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اس کے بعد ایک اور ایمان افروز جملہ ہے، خدایا ان عزاداروں کی شفاعت کی مجھے اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم بیٹے کی مظلومیت اور مصائب کو یاد کر کے روتے رہے، ہاں در جنت تک جائیں گی پل صراط عبور کر کے اور جنت کی طرف پشت کر کے اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی۔ پوچھے گا خدا دختر پیغمبر سے، دیکھیں کس احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاتون جنت سے مخاطب ہے، کل عرض کروں گا کہ وہ کتنا بڑا جرم کیا ہے اس لاہور کے گستاخ نے خاتون جنت کے بارگاہ میں کل عرض کروں گا، لیکن خدا فرماتا ہے مالک لا تدخل یا ابنت رسول اللہ، اے دختر پیغمبر ہم نے آپ کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، اب کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائیں گے الہی انی احب ان یعرف قدری فی مصر هذا اليوم، پالنے والے وہ دنیا میں یہ میرا جملہ ہے، مسلمانوں میں میرے قدر منزلت کو نہیں سمجھا، میں چاہتی ہوں آج محشر والے سمجھیں کہ خدا کی بارگاہ میں محمد کی بیٹی کا کیا مقام و منزلت ہے۔ شفاعت کی اجازت ملے گی، تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الردی، اس طرح اپنے پیروکاروں کو چن چن کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گی جس طرح ایک پرندہ زمین سے دانوں کو اٹھاتا ہے۔ وہ روایت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، دیانت کا تقاضا ہے پوری روایت سنا دوں۔ روایت کہتی ہے جتنے لوگ خاتون جنت کی شفاعت کی وجہ سے جنت کے حقدار بنیں گے، خدا فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کی اجازت دیتا ہوں۔ انظروا الی من اطعمکم فی حب فاطمہ، دیکھو ان میں سے کس نے تمہیں دنیا میں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاس پانی کا پلایا تھا، کس نے تمہیں اس لیے لباس دیا تھا کہ تمہارے دل میں فاطمہ کی محبت ہے۔ آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے ایک مجلس میں اس کو بیان کیا ہے، ایک آج بیان کرنے لگا ہوں۔ ہاں ابھی بھی روئیے، جاتے وقت بھی روئیے، ہاں نیند اگر آتی ہے تو جب تک نیند آتی ہے رات کو بھی روتے رہیں۔ ایک بہت بڑے معلم اخلاق گزرے ہیں آیت اللہ مجتہدی، ان کی کتاب میرے پاس ہے، وہ میں ان کی 1-2 مہینے پہلے ایک درد سن رہا تھا، ایک علامہ امینی ہے، میں کل ان کا تعارف کراؤں گا، الغدیر کتاب لکھی ہے 11 جلدوں میں، الغدیر 11 جلدوں میں، ایک ایک روایت کے لیے اس ہستی نے ملکوں کا سفر کیا ہے، ملکوں کا سفر۔ وہ کہتے ہیں کہ علامہ امینی حج پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے ان سے کسی نے پوچھا مدینے سے کیا خبر لے کے آئے ہیں؟
کہتے ہیں لوگ کی جو کچھ ہم کہتے ہیں نا، باتیں جو کرتے ہیں، اچھی بات بری، وہ فضا میں موجود ہے۔ آج کی سائنس کوشش کر رہے ہیں اس کو کیچ کریں۔ جب ان سے پوچھا مدینے سے کیا خبر لے کے آئے ہیں، اس بزرگان نے کہا میں مدینے کی فضاؤں سے خاتون جنت کی نالوں کی آواز سن کے آ رہا ہوں۔ ایک نالا ایک مرضی نہیں تھا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سر لیالیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد مصائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے۔ ہاں یہ مصائب اگر روشن دنوں پر پڑتے، ہاں سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اذا مات میت قل ذکر، فرماتی تھی جب اس دنیا میں کسی کا عزیز بچھڑتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وذکر ابی منذ مات واللہ ازید، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بابا کا غم تازہ ہوتا جاتا ہے، میں اس کو بھول نہیں سکتی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔